السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ رمضان شریف کا مبارک وہ لمحہ ہمارے درمیان سے گزرنے کو ہی ہے، اور ہم لوگ اس طریقے سے رمضان گزار رہے ہیں جیسے گویا کہ رمضان ہی نہیں ہے۔ رمضان شریف کی قدر اور اس کی آداب کو بجا لانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صرف رمضان شریف میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ رمضان شریف کے روزے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے، اور رمضان شریف کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم رمضان شریف کو گزارتے ہیں تو اس کے بے شمار فیضان اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ کو ضرور ملتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، بے نوا مفلس و محتاج کون کہ میں، صاحب جود و کرم وصف ہے کس کا تیرا۔ ناظرین کرام، رمضان شریف کی بات آئی ہے تو میں یہ بات آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بات آتی ہے، لکھتے ہیں علماء کرام کہ ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا۔ جیسے ہی رمضان شریف آتا وہ اچھے لباس پہنتا، اچھے طریقے سے غسل کرتا، اپنے بال وغیرہ کو صحیح طریقے سے بناتا اور ہر وقت باوضو رہتا، اور پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرتا۔ لیکن پورے سال وہ 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ پورے 11 مہینے کی نماز کی قضا جو ہے اس رمضان میں کر لیا کرتا تھا۔ گویا وہ رمضان آتے ہی اس کے جسم میں جیسے ایک کرنٹ سا پھیل جاتا ہو، رمضان آتے ہی اس کو ایک الگ مزہ آنے لگتا تھا، دلچسپی ہونے لگتی تھی۔ یہ رمضان شریف آتے ہی اس قدر وہ جو ہے چست اور فرتیلا ہو جایا کرتا، رمضان کے سارے آداب بجا لاتا، روزہ رکھتا، نماز پڑھتا، قضائے عمری پڑھا کرتا۔ اس طریقے سے وہ رمضان گزارتا۔ جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ رمضان شریف کی جو ہے عزت و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ رمضان کی قدر اور رمضان کا احترام کرنا یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے کہیں آپ اس کا الٹا مطلب نہ نکال لیں کہ اب پورے 11 مہینے نماز کی چھٹی ہو گئی، بس رمضان میں روزہ نماز کریں گے اور بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ قانون شریعت نہیں ہے، اور قانون خدا یا قانون محمد ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ تو بخشنے پر آئے تو کسی ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ بخش دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی یعنی چھپا کے رکھا ہے۔ نمبر 1، اپنی رضا کو اپنی عطا میں چھپایا ہوا ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی نیکی پہ راضی ہو جائے گا اور کون سے چھوٹے سے گناہ پہ وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ چاہے نیکی ادنا ہی کیوں نہ ہو، حقیر ہی کیوں نہ ہو، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور برائی چاہے وہ حقیر ہی ادنا ہی کیوں نہ ہو، اسے جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں چھپا کے رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے کہ کون سی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جائے گا ہمیں پتہ نہیں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ تو اسی لیے ہر نیکی کو ہمیں جان کر کے کرنا چاہیے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کے عوض، اسی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ تو پورے سال نماز بھی ادا کرے، رمضان آتے ہی رمضان کا احترام ضروری ہے۔ بھائی، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہے یہ ہمارا روزہ ہے؟ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو کاٹ لینا یہ روزہ نہیں۔ اس طریقے سے تو بھوک اور پیاس تو بہت سارے لوگ ایسے بھی غیر مسلم بھی کاٹ لیتے ہیں، کیا اسے روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ طرز ہونا چاہیے کہ کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو ہے یہ احترام رمضان کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی فحش گوئی نہ کرے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، انگلی کسی کی طرف نہ اٹھائے، اپنی آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے یا
کوئی غلط اشارہ نہ کرے، اپنے کان سے کوئی فلمی ہسٹوری یا گانے باجے یا چغلی وغیرہ نہ سنے، اس طریقے سے اپنے قدم کو رکھے کہ گناہ کی طرف قدم اٹھے تو پورا قدم جو ہے لرز جائے۔ تو اس طریقے سے پورا ادب و احترام کے ساتھ رمضان گزاریے۔ اللہ تعالی رمضان کے ادب و احترام کی وجہ سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔